قوم عاد ایسی قوم گزری ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑے ان کے سینے ہوتے تھے، لمبے لمبے قد ہوتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کر وہ گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پہاڑ کے اندر جائیں تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جو آج کے انسان کے بس سے باہر ہے۔ تو ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، سورۃ الفجر کے اندر فرمایا کہ ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو طاقت پر ناز تھا، گھمنڈ تھا، وقت کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا بھیجی، تیز ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مومن کو لگی تو اتنی اچھی کہ دل خوش ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے کہ ایسی ہوا تو چلنی چاہیے، لیکن کافر کے لیے وہ اتنی تیز تھی کہ وہ ان کو پٹخ کر زمین پر مارتی تھی، اور ان کی لاشیں ایسے بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسا کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوں۔ پوری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ عذاب کیوں آیا کہ وہ وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو اپنی طاقت پر فخر تھا، ناز تھا۔ تو آج بھی کچھ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے بڑا فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، تو اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کو چلائیں، اور اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ قبر میں، حشر میں اس کا جو ہے معاملات اچھے ہوں۔ اگر اللہ تو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اپنی من مانی کریں گے، تو پھر وہی عذاب جو ہے ان پر بھی مسلط ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی پھر شرمندہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، برائی سے بچیں، اور فخر، تکبر، حسد، بغض، یہ چیزیں جو ہے ہمارے دلوں میں نہ ہوں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔